مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ ہم نے علم الفرائض کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں. الفرائض ویسے تو فریضے کو کہتے ہیں، جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اسلامک ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں، علم الفرائض کا مطلب ہوتا ہے وراثت وغیرہ کی تقسیم کا جو طریقہ کار اور اس کا جو علم ہے. یعنی یہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. صحابہ کرام اس سلسلے میں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، معلومات کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ حدود ہیں. حدود اللہ ان کو کہا گیا کہ بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیٹی کا کتنا، بیوی کا کتنا، شوہر کا کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا. کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر کس کے لیے کتنا حصہ تقسیم ہوگا، اس کو اللہ کے حدود کہا گیا. یعنی یہ وہ باؤنڈریز ہیں جو اللہ نے مقرر کی، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ کے حدود میں گویا مداخلت کر رہا ہے، انٹرفیرنس کر رہا ہے، اور یہ چیز ناقابل معافی جرم ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حدود میں دخل اندازی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کہ بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، آپ کہتے ہیں میں اتنا نہیں، اتنا دوں گا. تو گویا اللہ سے زیادہ آپ کو سمجھ ہے، آپ اللہ سے زیادہ انصاف کرنا جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ آپ احکم ہیں، صحیح فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. یا کوئی کہتا ہے کہ میں بہن کو اتنا نہیں دوں گا، اتنا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا، آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. شوہر کہتا ہے کہ مثلا فلاں کو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، جو ناقابل معافی جرم ہے. اور یہ ہمارے اوپر نہیں رکھا گیا، یہ فرائض میں داخل ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور تیسرا ایک نقطہ اس میں ذہن میں رکھیے کہ مرنے کے بعد جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہوں گی وہ سب کی سب تقسیم کی جائیں گی وراثت میں. یہ نہیں ہے جیسے بعض جگہوں کا رواج ہے کہ کیش منی ہم تقسیم کریں گے، باقی چیزیں رہنے دو، یا کھیت تقسیم کر دیں گے، گھر نہیں تقسیم کریں گے. یا اگر وہ دو ملکوں میں اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، جیسے بعض لوگ انگلینڈ میں بھی ان کا گھر ہے، پاکستان میں بھی ان کا گھر ہے، بعض لوگوں کا انڈیا میں بھی گھر ہے، جرمنی میں بھی گھر ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو گھر ہے وہ تقسیم کر لو، ادھر جو گھر ہے وہ نہیں تقسیم کریں گے. یہ نہیں، وہ اگر مالک ہیں تو چاہے وہ کہیں کا بھی ہو گھر، ان کی ملکیت میں ہے، ہر جگہ وہ وراثت میں تقسیم ہوگا، اور اس کے جو حقدار ہیں وہی اس کے مستحق بنیں گے. آپ کوئی ان کو بھیک نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے جو ان کو مل رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس میں چھینا جھپٹی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس میں دیکھیے کہ یہ شریعت کے جو مسائل ہیں، سورہ نساء کے ابتدائی 2 صفحے آپ پڑھیں، اس میں بہت تفصیل سے یہ باتیں بتائی گئی. احادیث کے اندر اور مزید تفصیل اس کی پیش کی گئی، لیکن بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں. اور توجہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو بے دینی، دوسرے حرص اور لالچ. بھائی سوچتا ہے کہ دوسروں کو میں کیوں دوں، اور یا طاقتور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے میرا ہے، میں ان کو کیوں دوں. یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں جب آدمی مر جائے تو اس کے بیٹے اگر سمجھیے کم عمر ہیں، کمزور ہیں، تو فیملی میں جو طاقتور ہے، چاچا ہے، تایا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی تھا لہٰذا سب کچھ میرا ہے. اب اس کے بچے لڑ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بچے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں جب اللہ رب العالمین کے آگے ہم ٹھہریں گے، ہم سب کمزور ہوں گے،
طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں ہماری کیسے برات ہوگی؟ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک بالش زمین، ایک پلاٹ نہیں، ایکڑ کی بات نہیں ہے، ایک بالش زمین اگر کوئی ناجائز کسی کی لے گا تو قیامت کے دن اس کا 7 گنا زیادہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ عذاب کی بدترین شکل ہوگی وہاں پر۔ ایک بالش، پورا کھیت مار دیے، پورا باغ لے لیا، پوری بلڈنگ قبضے میں کر لی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے عذاب کتنا سخت رکھا ہوا ہوگا۔ یہ ظلم اور زیادتی اللہ کو ناپسند ہے، اور شریعت کے اس قانون پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں کتنی خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ آپ جا کر کورٹ کچہری میں دیکھ لیں، جو مقدمات چل رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اسی کے بارے میں چل رہا ہے کہ بھائی نے میرا حصہ نہیں دیا، بیٹا کہتا ہے میرا حصہ مجھے نہیں ملا، بیٹی کو حصہ نہیں ملا۔ اب آپس میں ہم اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے بجائے کورٹ کچہری میں جا کر حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ اور اس میں بڑی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے اس کی خدمات زیادہ ہیں، اس لیے اسے زیادہ ملنا چاہیے، یا کوئی کہتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے تو میں نے حصہ ڈالا، یا میں نے جہیز لیا، شادی کا خرچہ میں نے کیا، اب اس کو حصہ میں کیوں دوں؟ دیکھیے، اس میں ایک اصول یاد رکھیے، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی خدمات زیادہ ہیں، کس کی عمر کم ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر کس کی کمائی زیادہ تھی، کس کی کمائی کم تھی، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی اولاد، مرحوم جو بھی تھا، ایک آدمی مر گیا، اس کے بیٹے کتنے ہیں، خونی رشتہ کس کے ساتھ ہے، اسی کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ ورنہ ایک بچہ جو بالکل نومولود چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، وہ بھی وراثت میں حق پائے گا۔ زندہ اگر پیدا ہوا، جیسے حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحل المولود ورث، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر وہ پیدا ہونے کے بعد سانس لے یا وہ ایک آواز بھی نکالے تو اب وہ وراثت کا حقدار، اور سارے رولز اور ریگولیشن اس کے اوپر پورے آئیں گے۔ یہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا کہ بھائی یہ کہے کہ میں نے زیادہ کمایا، میں باپ کا ہاتھ زیادہ بٹاتا رہا کھیتی باڑی میں، تم چھوٹے تھے، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے سارا حصہ میں لے لوں گا، ایسا نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے کوئی کہے کہ تم تو فارن میں جا کے پڑھ رہے تھے اس وقت، اور میں ابا جان کی خدمت کر رہا تھا، اس لیے حصہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے، یہ نہیں۔ جھگڑے کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں کو ایکول حصہ ملے گا۔ اگر اس کو $1000 ملیں گے، دوسرے کو بھی 1000 ملیں گے، اور تیسرے کو بھی $1000 ملیں گے۔ اور تیسرا اگر اس کی عمر 10 سال کی تھی، پہلا بھائی اس کی عمر 40 سال کی تھی، اس کو بھی 1000، اس کو بھی 1000، کیونکہ بیٹے تینوں برابر کے ہیں بیٹے ہونے میں۔ اسی طرح بیٹیوں کا مسئلہ بھی ہے کہ کوئی بھائی یہ کہے کہ میں نے جتنی بھی اس کی شادی کا ذمہ ہے وہ میں نے کیا، لہٰذا اب وراثت میں کچھ نہیں دوں گا۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا اس طرح کہنے کا۔ وہ جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ اس کو پورا ملنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی بیٹی کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا، بن مانگے کہ اس کے گھر تک وہ حصہ پہنچ جانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں دیتے ظالم سمجھے جائیں گے، نہیں دیتے تو آپ وراثت کے حق میں کمی اور کوتاہی کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی وارث اپنی مرضی اور رغبت شوق کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کر دیتا ہوں، یا مان لیجئے مجھے $1000 ملنے والے ہیں ٹوٹل، میں کہتا ہوں کہ $500 میں فلاں بھائی کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے تاکہ دوسروں کو زیادہ حصہ مل سکے، اللہ نے مجھے مستغنی بنایا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر آپ لینا چاہیں، آپ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، حصہ آپ کا ملے گا۔ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے، کوئی زبردستی کر کے آپ کے حصے سے آپ کو محروم نہیں کر سکتا، نہ بھائی کو نہ بہن کو۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ہم ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ وراثت کے حقوق اور اس کے مسائل بہت زیادہ سیریس ہیں،
اس پر اسی انداز سے غور بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن مسلم معاشرے میں بہت کم اس قانون وراثت کے مطابق دولت تقسیم ہوتی ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اس میں ایک ہی قانون جانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے بس سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑا بھائی اس کا زور چل گیا، سارا وہ مار دے گا، یا چچا کا زور چل گیا، سارا وہ لے لے گا، یا فیملی کے اندر جو زیادہ زور آور ہے وہ سب لے لے گا۔ کل قیامت کے دن سب کمزور ہوں گے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ کسی کا ایک پینی بھی، ایک پیسہ بھی اگر آپ نے غلط طریقے سے لیا ہوگا تو وہاں بھگتنا ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلیھا، کہ علم الفرائض کے مطابق جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے پراپر طریقے سے اس کو دیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جس کو شریعت نے کہا ہے مثلا لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے۔ یعنی اگر باپ مسلمان، سمجھ لیجئے کہ اس کا بیٹا، اس کو کوئی توفیق نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ہوئی، وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا اور وہ کوئی غیر مذہب اختیار کر کے اس پہ چلنے لگا، دین بدل گیا نا، تو ایسی صورت میں وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک کافر کا انتقال ہو جائے اور اس کے 3 بیٹوں میں سے ایک مسلمان ہے، تو وہ جو مسلمان ہے اس بنیاد پر وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا، چونکہ اس کا باپ حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ویسے اس کو کوئی لمسم اماؤنٹ دے دی جائے، وہ لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پراپر جو وراثت کا پروسیجر ہے، ویسے بھی اگر باپ غیر مسلم تھا، اس کا انتقال ہوا، تو وراثت کا وہ پروسیجر وہ لوگ فالو نہیں کریں گے جو اسلامی شریعت کا ہے، نہ اس حساب سے وہ تقسیم کریں گے۔ ایسے ہی ایک اور سیریس قسم کا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا قتل کرنے والا وراثت کے اندر کوئی حصہ پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ مطلب کوئی آدمی جان کر کسی آدمی کا مرڈر کر دے اور پھر اس کے بعد وہ وارثین کی لسٹ میں ٹھہر جائے کہ مجھے بھی جناب اس کا حصہ ملنا چاہیے، شریعت اس کا حصہ نہیں دیتی، تم نے ایسا جرم کیا، اس جرم کے عوض میں تو تمہاری سزا قتل ہے، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ وراثت میں اس کو نہیں دیا جائے گا۔ کہا گیا لیس للقاتل من المیراث شیء، قاتل اگر ثبوت مل جائے کہ مرنے والا اسی نے حملہ کیا اور یہی قاتل ہے، کلر یہی ہے، تو اس کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو وراثت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قاتل ہے، دین بدلنے والا ہے وغیرہ، ورنہ ہر ایک کو شریعت نے جو حصہ مقرر کیا وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہاں پر کس کو کتنا حصہ ملا اس کی تفصیل تو ہم یہاں اس پروگرام میں نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے وارثین میں کون کون لوگ ہیں، اس کے مطابق کبھی حصہ بڑھے گا کبھی گھٹے گا۔ مثال کے طور پر بات کو سمجھنے کے لیے، اگر بیوی ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، بچوں کی وجہ سے بیوی کو جو حق ملے گا وہ 8واں حصہ ملے گا، 1/8، جو بھی اس نے چھوڑا اس کی دولت کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ لیکن اگر دونوں میاں بیوی ہیں، مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ تو یہ جو تقسیم میں فرق ہو رہا ہے وہ وارثین کی لسٹ کے مطابق ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھ جاتا ہے اس کا حصہ، کبھی گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل ہم تو گزارش کریں گے اپنے علاقے کے معتبر اور معزز عالم دین سے آپ رجوع کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ساری تفصیل جب آپ رشتہ داروں کی بتائیں گے اس کے مطابق وہ بتا سکتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ اس میں سے ملے گا۔ اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایسے بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیٹیگری بنا لیں، ABC، الف با تا، رشتہ داروں کی مرنے کے بعد۔ شریعت یہ کہتی ہے A کیٹیگری میں کچھ رشتہ دار آئیں گے، B میں کچھ آئیں گے، C میں کچھ آئیں گے۔ اگر A کے رشتہ دار زندہ ہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جو ہر صورت میں حصہ پانے والے ہیں، وہ A میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کوئی مر جائے تو نمبر 1 دیکھا جائے گا A میں کتنے لوگ ہیں، اس کے مطابق حصہ تقسیم ہوگا۔ اگر A میں کچھ لوگ ہیں تو B اور C والوں کو نہیں ملے گا، اور اگر A نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی مر گیا جس کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، بیوی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں A کا اکاؤنٹ خالی ہے،
تو آپ پھر دیکھیں گے نمبر 2 بی وہ رشتہ دار کون کون سے ہیں اس کے مطابق پھر ان کو حصہ ملے گا. اور اگر کبھی کوئی آدمی اس کا انتقال ہو جائے، بی والے بھی زندہ نہیں ہیں، یعنی دادیالی رشتہ دار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لوگ بھی زندہ نہیں ہیں، نہ چچا زندہ ہے نہ کوئی زندہ ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا سی کیٹیگری نمبر 3 کہ اس میں کون ہے، اس کی ماموں ہیں یا نانیالی جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں، پھر ان کو اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مرنے کے بعد کیٹیگری نمبر 1 لسٹ نمبر 1 کے لوگ ہیں تو 2 اور 3 کو نہیں ملے گا. 1 کے نہیں ہیں یا اس میں کچھ کمی ہے، مثلا صرف کوئی آدمی ایسا ہے جس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے مثال کے طور پہ، تو اب کیا کریں گے آپ؟ باقی جو بچے گی دولت اس کا کچھ حصہ بی والوں کو بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کم ہے تو ادھر والوں کو دیا جائے گا. ادھر پورے ہیں، بی والوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر بی والوں میں کچھ کم ہے سی کی طرف دیکھیں گے، ورنہ سی والوں کو نہیں ملے گا. یہ ہے اس کا موٹا سا ایک فارمولا، اسی کی روشنی میں تقسیم کیا جائے گا. تو جو لوگ ہر صورت میں حصہ پانے والے ہیں اس میں بیوی یا بیوی کا انتقال ہو تو شوہر، اسی طرح سے اولاد، یہ تو ہر صورت میں حصہ پانے والوں میں ہیں. اب اس میں ایک اور اصول ہے کہ اگر کسی کے ہاں مثال کے طور پہ 3 لڑکیاں ہیں اور اس کے ہاں 3 لڑکے بھی ہیں، تو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ لڑکے کو جو دیا جائے گا وہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر ٹوٹل اماؤنٹ میں سے لڑکے کو فی کس 1000 مل رہا ہے تو لڑکی کو کتنا ملے گا؟ 500 کے حساب سے ملے گا، فی کس 500 کے حساب سے، کیونکہ لڑکی کو جو حصہ ملے گا اس کا دگنا لڑکے کے حصے میں جائے گا. اس کے مختلف اسباب ہیں، کیونکہ لڑکی کے ذمے کسی کی پرورش کرنا، کسی کو لک آفٹر کرنا تو نہیں ہوتا نا. جو کچھ ملا وہ اس کا اماؤنٹ ہے، وہ چاہے تو انویسٹمنٹ کرے، بزنس کرے، وہ اس کی مالکہ ہے. لڑکے کو جو بھی حصہ ملے گا وہ پھر آگے وہ خرچ کرنا پڑے گا فیملی کے اندر، دوسروں کے اندر. تو اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے سب کو وہ حصہ دیا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. یہ چند موٹے موٹے قانون ہیں علم الفرائض یا میراث وراثت کے بارے میں. اب اس کے اندر جیسے اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ ایک بھائی طاقتور ہے وہ سارا لے لیتا ہے، شرعی طور پہ حرام ہے، ناجائز. اور اسی طریقے سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کی میں نے شادی کی ہے تو اس لیے میں ان کو وراثت میں کیوں دوں؟ آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کو محروم کرنا چاہیں؟ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا. ہاں اگر وہ اپنا حصہ بھائی کے حق میں چھوڑ دیتی ہے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑتی، بن مانگے کہ اس کے گھر میں وہ حصہ جانا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے، چاہے اس کی شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی، چاہے وہ نانی دادی بن گئی، مگر حصہ تو پائے گی اپنے باپ کا. وہ اس کی عمر نہیں دیکھی جائے گی کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی یا کیا عمر کی تھی. بیٹی ہے، برابر کا اس کو حق ملے گا. بیوی ہے، یہ نہیں ہے کہ ظلم کر کے اس کو دباؤ اور کہہ دو کہ اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، شرعی طور پر غلط. اس کو جو حصہ اللہ نے مقرر کیا، یا تو 1/4 1/4 حصہ اس کو ملے گا پوری دولت کا، یعنی بیٹے وغیرہ ہونے کی صورت میں، اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اس کو ملے گا، مگر محروم نہیں کیا جا سکتا اس کو. آپ یہ کہیں کہ اس کو نہیں دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. تو یہ ہیں موٹی موٹی چند اس میں باتیں. اس کی تفصیلات جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ علاقے کے معتبر عالم دین سے مرنے کے بعد اگر اس کی جو فیملی کے ورثاء ہیں، رشتہ دار، ان کی لسٹ بتائیں تو اس کے مطابق وہ صحیح حصے تقسیم کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں چاہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے لیے رکیں تاکہ بعد میں دوسرا لیکچر ہم شروع کر سکیں. ماشاء اللہ. آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ السلام علیکم شیخ. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو آپ نے ڈسٹریبیوشن بتایا کیٹیگرائز میں اے بی سی، تو اس کے اندر اگر جو جس کی جائیداد ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، فار ایگزامپل اگر میرے گرینڈ پیرنٹس کی، میرے دادا کی جائیداد جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، تو اگر ان کی 2 یا 3 شادی ہوئی ہو تو اس کے اندر جو فرسٹ وائف ہے اور سیکنڈ وائف کا انتقال ہو گیا، تو جو سیکنڈ وائف کے بچے ہیں تو ان کا کیا حقوق ہوگا؟ مطلب ان کے بچوں کو کتنا ملے گا؟ اور جو فرسٹ وائف جس کے ساتھ ابھی وہ کرنٹلی رہ رہے، تو ان کے بھی بچوں کے ساتھ تو ابھی ممبرس تو بڑھ گئے، پارٹنرشپ بھی بڑھ جائے گی، ڈسٹریبیوشن بڑھ جائے گا، تو اس معاملے میں کیسا کیا جائے؟ دیکھیے، اگر کسی کے ہاں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ایک سے زیادہ بیویاں اور ان کی اولاد ہو تو کیسے تقسیم ہوگا،
بچے تو اس کے ہیں نا مرنے والے کے، چاہے پہلی بیوی کے ہوں، دوسری بیوی کے ہوں، تیسری بیوی کے، ان کا والد کون ہے؟ وہ مرنے والا ہے جس کا مرحوم ہے۔ تو جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد ہونے کی صورت میں پہلی بیوی کے بیٹے ہوں یا دوسری کے یا تیسری کے، سب کو حصہ ملے گا۔ اولاد کی لسٹ میں سب کو شامل کیا جائے گا، اس لیے اولاد تو اسی آدمی کی تھی، ان کو پوروں میں جتنا بھی تقسیم ہونا ہے وہ پورے بچوں کو ملے گا۔ اسی طرح ان کی بیٹیاں، مثلا پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے، دوسری سے ایک بیٹی، تیسری بیوی سے ایک بیٹی، تینوں کو حقدار قرار دیا جائے گا، تینوں کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر 3 بیویاں تھیں، 3 میں سے ایک بیوی کا انتقال ہوا، 2 جو زندہ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ دونوں تو بیویاں تھیں اس کی، تو اس لیے دونوں بیویوں کا جو حصہ ہے پراپر ان کو دیا جائے گا۔ اسی جیسے ایک ربو ہے، تو ربو جو ہے 1/8 ہے، مثلا 8واں حصہ، تو 8واں حصہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو وہ اکیلی 8واں حصہ لے لے گی، اور اگر 2 ہیں تو 8واں حصہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسمال سی چیز ہے خالی اس میں کہ وراثت کے اندر بہو کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ دیکھیے بہو کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ڈاٹر ان لا، تو دیکھیے بہو جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ اس کو گھر لاتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کو لاتے ہیں، مگر شریعت کے کچھ قوانین ہیں، اسی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس لیے وہ آٹومیٹک جو ہے مرحوم جو اگر سسر کا انتقال ہو جائے اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے شوہر کو ملے گا۔ شوہر کو جو حصہ ملے گا اب وہ لا کر اپنی بیوی کو دے دے یا جس طرح بھی وہ خرچ کرنا چاہے، اس کو بینیفٹ تو اس کا ملے گا، لیکن ایک حصہ ڈائریکٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بیٹیوں کی اس میں نہیں آتی۔ اس کے لیے وصیت کا ایک قانون ہے، اس کا آگے ہم تذکرہ کریں گے کہ جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کو کچھ دینا چاہتے ہیں آٹومیٹک میں نہیں آتے، اس کے لیے آپ وصیت لکھ سکتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ حصہ وصیت کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ ایک آدمی اپنی پہلے وائف کا انتقال ہونے کے بعد دوسری طلاق شدہ کے ساتھ شادی کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں اپنے 2 بچے بھی لے کے آتی ہے، ان کا رشت میں کیا رشتہ؟ ہاں، اگر طلاق شدہ کوئی عورت ہے، اس کے ساتھ کسی نے شادی کی اور پہلے سے اس کی اولاد تھی، تو مرحوم کی تو وہ اولاد نہیں ہے، اس لیے اس کے حقیقی جو بیٹے ہیں ان کو حصہ ملے گا، مگر وہ جو بعد میں آئے شادی کی بنیاد پر، وہ ان کا باپ تو کوئی اور ہے، اس لیے اس آدمی کے انتقال سے ان کو نہیں ملے گا۔ البتہ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہی وصیت کی بات ہے، وصیت کے مطابق مل سکتا ہے، اس لیے کہ باپ کوئی اور تھا ان کا، اس لیے ان کو اس کی اولاد کے طور پہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہاں میرا خیال ہے اور بھی سوالات ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے، کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو باقی سوالات رہ گئے ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول